جی اس میں موجود ہوں ہمارے شہر کے معروف اسکالر جناب میاں افتخار حسین جلدی صاحب کے پاس. آئیے سے پوچھتے ہیں 2025 کا آغاز ہو چکا ہے, یہ اس سال کو کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی کیا توقعات ہیں, ان کی کیا خواہشات ہیں, اور یہ اس سال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میاں صاحب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یزدانی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. تو 2025 کی الحمدللہ جیسے پہلے سال گزرتے ہیں یہ بھی گزر جائے گا. جی جی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تک معاشرے میں ہمارے میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ہم اس ملک میں اس معاشرے میں اللہ اور اس کے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پہ عمل نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ عمل کریں گے پھر یہ 2025 ہو یا 2030 ہو تو یہ سبھی امن سے پیار سے محبت سے گزریں گے. لیکن جب ہم اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے, اللہ اور رسول کے فرمان سے دور ہو جائیں گے تو یہ 2025 کیا پھر 2050 بھی ایسے ہی مایوس گزریں گے. لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان مایوس نہیں ہوتا, وہ اس کا ایمان اللہ پہ بہت کامل ایمان ہوتا ہے, بہت توکل ہوتی ہے اللہ پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ثابت ہوگا. لیکن یہ اسی لیے اس وجہ سے اچھا ثابت ہوگا جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو, ہر بندہ میرے سمیت, ہم اسوائے حسنہ پہ جب تک نہیں چلتے, اللہ کی رسی کو جب تک نہیں تھامتے, جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, کنورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اس وقت تک ہم اس معاشرے کو, اس ملک کو ترقی پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میاں صاحب آپ نے بات کی ہے, اس کی بات کی ہے, یقیناً یہ ہونا چاہیے. اپنی گورنمنٹ کو, اپنی قیادت کو, سیاسی قیادت کو, مذہبی قیادت کو, عسکری قیادت کو کوئی پیغام دیں گے آپ کہ وہ یعنی اسٹیک ہولڈرز ملک کے وہ کیا کریں؟ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیٹکس والی ہیں, ہماری جو بھی پارٹیاں ہیں یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جو بھی, وہ بھی تھوڑا سوچیں, ان کا عوام کا سوچیں, اس ملک کا سوچیں. اگر انہیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے, اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے, تو انہیں دینی چاہیے. لیکن یہ نہیں, یہاں تو کوئی بھی آدمی یزدانی صاحب اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو جو میں ہوں وہ کہتا ہوں میں حرف آخر ہوں. یعنی غلطی کا اعتراف کر کے ہی ہم اچھے مذہب آگے بڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل. اگر انسان ہے, ہم کو فریقے تو ہے نہیں جو ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہم غلطی کا پتلا ہے, ہم اس کو تسلیم کریں, لیکن کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اپوزیشن ہو یا دوسری سیاسی پارٹیاں ہوں یا ہماری آرمی کے لوگ ہوں, سبھی لوگ اگر اپنے آپ کا اپنا احتساب کر لینا, میں تو یہ سمجھتا ہوں خدا کی قسم, یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اگر عمل درآمد کریں تو یہ میں کہنا یہ تو چھوٹا سا ہمارا ایک ملک ہے, یہ تو پوری کائنات کو, پوری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں. یعنی 2025 میں کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, اور ماضی کو بھول کر اپنے حال کے لیے اور مستقبل کی پلاننگ کریں. جی جی بالکل, اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے. یہ اس وقت ہی ہو سکتی جب معاشرے میں انصاف ہوگا, جب کو غریب کو قانون سب کے لیے ایک ہو, یکساں اس قانون پر عمل درآمد. یہاں قانون ہے لیکن اس وقت عمل درآمد نہیں ہے. غریب کے لیے ہے بیچارے کے, امیر کے لیے کچھ بھی نہیں. امیر جو مرضی اپنی مرضیاں کرتے پھرے. خدا کا واسطہ ہی امیر لوگوں کو بھی چاہیے وہ بھی اسی قبر میں جانا ہے انہوں نے بھی جہاں غریب نے جانا. یہ سوچیں, اپنا احتساب کریں, اپنے آپ کو اس لبادے سے اتاریں, یہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ سمجھیں, علیحدہ مخلوق نہ سمجھیں. یہ مولانا کا قول ہے کہ ظلم تو حکومت رہ سکتی لیکن اگر انصاف نہ ہو, عدل نہ ہو تو وہ معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا یہ حکومت کفر سے تو کی جا سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں. تو یہ جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسے مجھے دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں ان لوگوں کو جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر
जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये दानी साहब ज़ाहिर फिर वो दहशतगर्द भी पैदा होंगे, फिर वो अमन अमान की वो जो सुबसात करने वाले हैं वो भी पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मियां इफ्तिखार सिंघवी जो 2025 के वजह से अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे।